ناظرین ایک مادہ ہے واو عین اور دال، وعدہ فعلہ کے وزن پہ آتا ہے، وعدہ کرنا، پرومس کرنا، تو فعلہ کے وزن پہ آئے گا تو بنے گا وعدہ، اس نے وعدہ کیا، وعدہ وعدا وعدو، وعدت وعدتا وعدنا، وعدتا تو نے وعدہ کیا، وعدتما تم دونوں نے، وعدتم تم سب نے، اور وعدتی تو مؤنث نے وعدہ کیا، وعدتما اور وعدتن، اور وعدتو میں نے وعدہ کیا، اور وعدنا ہم نے وعدہ کیا۔ تو یہ وعدہ اس نے وعدہ کیا، یہ فعل ورب۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا اس کا انگلش میں بھی کر دیا کریں کہ ہمیں انگلش کی بہتر سمجھ آتی ہے۔ تو وعدہ کا مطلب ہے اس نے وعدہ کیا، ہی پرومسڈ، اور یہ ورب ہے، فعل ہے، اور اس وعدے کو جو کرنے والا ہے وہ ہے فاعل۔ وعدے کو کرنے والا، فعل کو کرنے والا فاعل، اور فاعل اگر اس میں ضمیر کی شکل میں ہو تو فعل کے اندر، اور اگر اس میں ظاہر کی شکل میں ہو تو اس کے فوراً بعد اور حالت رفع میں، اور اسے کہتے ہیں سبجیکٹ۔ فاعل کو کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ۔ تو اس کا سبجیکٹ کون ہے؟ یہ ہے اللہ، پیش کے ساتھ فاعل حالت رفع میں سبجیکٹ۔ وعدہ کیا اللہ نے، جس نے وعدہ کیا وہ فاعل حالت رفع میں، اور جن سے وعدہ کیا وہ مفعول آبجیکٹ، اور وہ سب حالت نصب میں۔ کس سے وعدہ کیا؟ ناظرین ایک اس میں منافقن، اور آپ جانتے ہیں منافق کون ہوتا ہے؟ یہ مومنن کا الٹ ہوتا ہے۔ مومنن وہ مسلمان جو پکا مسلمان ہو، اوپر سے بھی اندر سے بھی، اور منافقن وہ مسلمان جو اوپر سے تو مسلمان ہو زبان کی حد تک، لیکن اندر سے وہ کافر ہو، اس کو کہتے ہیں منافقن۔ اور منافقن سے جمع ہوتی ہے منافقون، بہت سے منافق، منافقون کچھ منافق، اور اگر کہنا ہو کہ سب منافق تو پھر وہ الف لام کے ساتھ آئے گا، المنافقون، جو کوئی بھی منافق ہے۔ اور ناظرین جس نے وعدہ کیا وہ فاعل سبجیکٹ حالت رفع میں، جن سے وعدہ کیا وہ مفعول آبجیکٹ حالت نصب میں، اور منافقون یہ چونکہ جمع میں پہلی شکل ہے اونا والی، تو یہ حالت رفع ہوتی ہے، اور اس کو حالت نصب یا جر میں لے جانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس کی واو کو یا میں بدل دیتے ہیں، یہ، اور اس کے ما قبل پر جو پیش ہے اس کو زیر میں، تو یہ بن جائے گا منافقین، یہ حالت نصب۔ ناظرین اس سے حالت جر بھی یہی ہوتی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حالت نصب ہے یا حالت جر؟ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہوگا، کیونکہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہو، یعنی اس سے پہلے کوئی مضاف ہو تو مضاف اس کو حالت جر میں لے جائے گا، تو اس سے پہلے تو کوئی مضاف نہیں ہے۔ یہ جو اسم ہے اللہ، یہ تو فاعل ہے، یہ اس کا مضاف نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ کہ اس اسم پر کوئی حرف جارہ داخل ہو تو وہ اسے حالت جر میں لے جائے گا، تو اس سے پہلے کوئی حرف جارہ بھی نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حالت جر میں نہیں ہے، اور اگر حالت جر میں نہیں ہے تو پھر کس میں ہے؟ پھر حالت نصب میں۔ اور کیوں ہے حالت نصب میں؟ صاف نظر آ رہا ہے، یہ فعل ہے ورب، یہ اس کا فاعل ہے سبجیکٹ حالت رفع میں، اور یہ مفعول ہے آبجیکٹ حالت نصب میں۔ تو وعدہ کیا اللہ نے تمام منافقوں سے، منافق مردوں سے، اور منافق ان سے ناظرین مؤنث ہوتی ہے منافقاتن،
ایسے منافقاتن، منافق عورت ایک، اور اگر اس کو جمع بنانا ہو تو قاعدہ آپ جانتے ہیں کہ گول تا سے پہلے آپ الف لگا دیں اور گول تا کو کھول دیں، تو یہ بن گیا منافقاتن۔ اور ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس الف کو زبر کے ساتھ ملا کے کھڑی زبر کر دیں اور یہاں اس کو ملا دیں، منافقاتن، منافق عورتیں کچھ، اور اگر کہنا ہو سب منافق عورتیں تو پھر اس کو معرفہ کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا المنافقات۔ اور ناظرین، اب اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ منافق مردوں سے بھی ہے اور منافق عورتوں سے بھی، تو جن سے وعدہ کیا وہ مفعول آبجیکٹ حالت نصب میں یہاں بھی اور یہاں بھی، اور المنافقات یہ جو آتن والی جمع ہوتی ہے مؤنث کی، اس میں حالت رفع میں ہوتی ہے اس پر پیش، اور حالت نصب اور حالت جر دونوں میں اس پہ ہوتی ہے زیر، زبر اس پہ نہیں ہوتی۔ جو آتن والی جمع ہے اس پہ زبر نہیں ہوتی، حالت نصب اور جر دونوں میں زیر ہوگی۔ تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ حالت نصب میں ہے یا جر میں؟ ایسے پتہ چلے گا کیونکہ اس کے حالت جر میں جانے کی کوئی وجہ نہیں، نہ تو اس سے پہلے کوئی مضاف ہے جو اسے مرکب اضافی بنائے، اور نہ اس سے پہلے کوئی حرف جارہ ہے، تو اس لیے یہ حالت نصب ہے، یہ بھی مفعول ہے آبجیکٹ۔ تو وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں سے، والمنافقاتی اور منافق عورتوں سے، اور کس سے؟ اور والکفارہ، اب یہ بھی مفعول، یہ بھی حالت نصب میں، اور کافروں سے، تمام کافروں سے۔ اب اللہ نے وعدہ کیا وہ فاعل حالت رفع میں، جن سے وعدہ کیا وہ سب مفعول آبجیکٹ سب حالت نصب میں، اور جس چیز کا وعدہ کیا وہ بھی مفعول، وہ بھی حالت نصب میں۔ کس چیز کا وعدہ کیا؟ آگ کا وعدہ کیا، نارن سے، جب مفعول کے طور پہ آئے گا تو حالت نصب میں کیا بنے گا؟ نارن، آگ کا وعدہ کیا۔ اور آگ بھی کون سی؟ فرمایا جہنم کی آگ، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا، جہنم کی آگ، تو الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو یہ جب اس کی حالت نصب میں یہ زبر ختم ہوگی، تنوین ختم ہوگی اعراب ہلکا کرنے کے لیے، تو یہ الف بھی ختم ہوگی، نارا۔ اور جہنم سے حالت جر، جہنم سے حالت جر ہوتی ہے جہنما، اور حالت نصب بھی جہنما اور حالت جر بھی جہنم، کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے جس پر تنوین نہیں ہوتی۔ جن اسموں پر تنوین نہیں ہوتی، صرف ایک پیش ہوتی ہے، وہ حالت رفع میں ان پہ پیش ہوتی ہے، اور حالت نصب اور جر دونوں میں زبر ہوتی۔ لیکن یہ حالت نصب نہیں، یہ حالت جر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے اس کا مضاف آ رہا ہے، یہ اسم جس کا اعراب بھی ہلکا ہے، تو مضاف کیا کرتا ہے؟ اپنے مضاف الیہ کو حالت جر دیتا ہے، تو یہ حالت جر ہے۔ نارا کی یہ زبر، یہ حالت نصب ہے کیونکہ یہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، اور یہ اس کی حالت جر ہے کیونکہ یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ حالت جر میں، تو نارا جہنم، جہنم کی آگ کی۔ تو وعدہ کیا اللہ نے، وعد اللہ المنافقین، منافق مردوں سے، والمنافقاتی اور منافق عورتوں سے، والکفارہ اور کافروں سے، جو ظاہر کافر ہیں، یہ دونوں چھپے ہوئے کافر، منافق مرد اور منافق عورت یہ چھپے ہوئے کافر، اور والکفارہ یہ واضح کافر، اعلانیہ کافر۔ کس چیز کا؟ نارا جہنم، جہنم کی آگ کا، کہ انہیں تو میں جہنم میں ڈال کے رہوں گا۔ اب ناظرین ایک چیز غور کرنے والی ہے کہ دیکھیں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے جہنم کی آگ کا، منافق مردوں اور منافق عورتوں کا ذکر پہلے کیا ہے،
یعنی ایسے کافر جو اوپر سے مسلمان بنتے ہیں، ظاہری طور پہ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں تمہارے جیسے، تمہاری طرح کے، اور جو ظاہر واضح کافر ہیں ان کا ذکر بعد میں۔ یہ اللہ کا غضب ہے ان پہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، تو ان کی سزا بھی یہ ہے کہ کافروں سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک اور آیت جو قرآن مجید کی ہے اس میں کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ہم پڑھ چکے ہیں جملہ اسمیہ میں کہ بے شک جو منافق ہیں وہ جہنم کے، وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے ناظرین۔ ایک مادہ ہے لام، عین اور نون، اور یہ فعلہ کے وزن پہ آتا ہے تو بنتا ہے لعنا۔ یہ لعنت کا لفظ اسی سے ہے، لعنا کا مطلب ہے اس نے لعنت کی، اور لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے محروم ہو جانا، یہ رحمت کا الٹ ہے لعنت۔ تو لعنا اس نے لعنت کی، لعنا ان دو نے، لعنو ان سب نے، لعنت اس مؤنث نے لعنت کی، لعنتا ان دو نے، اور لعنا ان سب نے، لعنتا تو نے لعنت کی، لعنتما تم دونوں نے، لعنتم تم سب نے، لعنتی تو مؤنث نے لعنت کی، لعنتما تم دونوں نے، اور لعنتن تم سب نے، اور لعنتو میں نے لعنت کی، اور لعنا ہم نے لعنت کی۔ تو لعنا کا مطلب ہے اس نے لعنت کی۔ اب ناظرین کس نے لعنت کی؟ یہ اس کا فاعل ہے، رسول، لعنت کی رسول نے، یہ فاعل، سبجیکٹ حالت رفع میں، یہ ورب فعل لعنا فعل ماضی پاسٹ ٹینس، اور کس نے؟ سبجیکٹ رسول، ایک رسول نے۔ کون سا رسول؟ آگے اس رسول کی پہچان کروائی جا رہی، اللہ کے رسول نے، اللہ کا رسول، مرکب اضافی، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، رسول اور اللہ سے مضاف الیہ حالت جر میں اللہ ہی، تو بنا رسول اللہ، لعنا رسول اللہ، لعنت کی اللہ کے رسول نے۔ اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے ناظرین، یہ اس کا سبجیکٹ ہے، یہ فاعل ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی، کس پر ناظرین؟ یہ ہے آکلن، آکلن کا معنی ہوتا ہے کھانے والا، کھانے والے پر، تو جس پر لعنت کی وہ مفعول آبجیکٹ حالت نصب میں، تو آکلن سے کیا ہوگا؟ حالت نصب کیا ہوگی؟ آکلن، کھانے والے پر۔ بھئی کس چیز کو کھانے والا؟ تو فرمایا سود کو کھانے والا۔ عربی میں سود کو کہتے ہیں ربا، معرفہ کیا تو بنا الربا، اور اب اگر کہنا ہو سود کو کھانے والا، سود خور، مرکب اضافی، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تنوین غائب اور تنوین ختم ہوئی تو یہ الف بھی ختم ہوگی، آکلہ، اور الربا اس سے حالت جر بھی الربا، یہ مبنی اسم ہے، حالت رفع نصب جر اور تینوں حالتوں میں اس کی شکل یہی رہے گی، لیکن اب ہم کہیں گے کہ یہ حالت جر میں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے مضاف آ رہا ہے الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو یہ ناظرین مفعول بن گیا، آبجیکٹ پورا مرکب اضافی، سود کھانے والے پر کس نے لعنت کی؟ اللہ کے رسول نے۔ اور ناظرین آکل ان کا معنی ہوتا ہے کھانے والا، اور منہ کے لون کا معنی ہوتا ہے کھلانے والا، منہ کے لون، منہ کے لون کھلانے والا، اور اگر کہنا ہو اس کا کھلانے والا یعنی سود کا کھلانے والا، تو اب سود کے لیے
یہاں پہ ضمیر آئے گی ہوا، تو یہ مرکب اضافی بنے گا، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، موکلو اور ہوا سے حالت جر ہو، اور ما قبل پر پیش ہے تو موکلو ہو۔ لیکن اب ناظرین چونکہ یہ بھی مفعول ہے، سود کھانے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور کھلانے والے پر بھی، تو موکلو سے حالت نصب مفعول آبجیکٹ کیا بنے گا؟ موکلہ، اور اس کے کھلانے والے پر، سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر، یعنی جو سود دیتا ہے۔ اور ناظرین کاتب کا معنی ہوتا ہے لکھنے والا، لکھنے والا، اور اگر کہنا اس کو لکھنے والا یعنی سود کو، تو پھر مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، کاتبو اور ہوا سے حالت جر پھر ہو، کاتبو اس کو لکھنے والا، اور یہ بھی حالت نصب میں کیونکہ یہ بھی مفعول، تو یہ بنے گا کاتبہ، اور اس کے لکھنے والے پر۔ پہلا مفعول آکل الربا سود کھانے والا، دوسرا و موکلہ اور سود کھلانے والا، تیسرا و کاتبہ اور اس کو لکھنے والا۔ اور ناظرین شاہدن کا معنی ہوتا ہے گواہ، اور اس سے مثنیٰ اگر کہنا ہو دو گواہ، شاہدن سے مثنیٰ کیا بنے گا؟ شاہدانی، مسلم سے مسلمانی، کافر ان سے کافرانی، اور یہ ہے حالت رفع آنی پہلی شکل، اور اس کو اگر حالت نصب میں لے جانا ہو مفعول کے طور پہ چونکہ یہ استعمال ہو رہا ہے، تو الف کو کیا کرتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں یا میں، یہ شاہدینی دونوں گواہ، اور جب کہنا ہو کہ اس کے سود کے دونوں گواہ، تو پھر مرکب اضافی الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو یہ جو مثنیٰ والی شکل ہوتی ہے اس کا اعراب ہلکا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کا نون گرا دیتے ہیں، اور ہوا سے حالت جر ہو، وہ پھر اس کے ساتھ مل جائے گا ہو، لیکن ہو کی ضمیر سے پہلے اگر یا ساکن آ رہا ہو تو یہ اس کی پیش زیر میں بدل جاتی ہے، وَشَاهِدَيْهِ، اور اس کے دونوں گواہوں پر۔ جب کوئی معاملہ لکھا جاتا ہے، کوئی ایگریمنٹ، کوئی کانٹریکٹ کیا جاتا ہے، تو اس پہ دو گواہ ہوتے ہیں نا، تو کھانے والے پر آکل الربا، اس پر لعنت کی اللہ کے رسول، و موکلہ اور وہ کھلانے والے پر، و کاتبہ اور اس کو لکھنے والے پر، و شاہدیہ اور اس کے دونوں گواہوں پر، اور وقالا، ناظرین یہ بھی فعل ہے، قالا اصل میں یہ تھا قاوالا، فعلا ہی کے وزن پہ، قاوالا، قولن لفظ اسی سے، قول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات، تو قاوالا سے پھر اس کو یہ ختم کر کے بنا دیا گیا، واو کو بدل دیا الف میں، تو یہ بن گیا قالا۔ لیکن یہ کیسے بنا، اس کا قاعدہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، ابھی صرف یہ ہے کہ قالا کا معنی ہے اس نے کہا، قالا، قالا ان دو نے کہا، اور قالو ان سب نے کہا، تو یہ قرآن مجید میں قالا اور قالو یہ بہت استعمال ہوئے، قالا کا معنی ہے اس نے کہا، اور قالو انہوں نے کہا، تو یہاں پہ قالا اس نے کہا، اب یہاں اس سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ادب کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اور آپ نے فرمایا، آپ نے کہا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیا کہا؟ آگے جملہ اسمیہ سٹارٹ ہو رہا ہے ناظرین، وہ کیا ہے؟ یہ اس کا مبتدا ہے، ہم، ہوا، ہما، ہم، یہ سب، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور دونوں گواہ، ان سب کو ملا کے کہ وہ سب، ہوا، ہما، ہم، وہ سب، مبتدا حالت رفع میں اور معرفہ، ہم حالت رفع ہے اور ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، ہم وہ سب ہیں، کیا آگے خبر ہے اس کی حالت رفع میں اور نکرہ، سواء، سواء کا معنی ہوتا ہے برابر، ایکول، کہ ان میں کوئی فرق نہیں،
بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے نا کہ میں کون سا لے رہا ہوں سود، میں کھا رہا ہوں، یہ تو مجبوری کی حالت میں تو دے رہا ہوں نا، یا چلیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ آپس میں کر رہے ہیں، میں تو صرف یہ ایک مجھے کہا لکھ دو میں لکھ رہا ہوں، یا گواہ بن جاؤ یا گواہ دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، اور ناظرین یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جن کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات غلط نہیں ہوتی، حق ہے۔ اور اگر یہ ایمان نہ ہو تو پھر اپنے ایمان کی فکر کر لینی چاہیے۔ یہ ان کا فرمان ہے، تھوڑا سخت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لعنت کی اللہ کے رسول نے آکل الربا، سود کھانے والے پر، و موکلہ اور اس کے کھلانے والے پر، و کاتبہ اور اس کے لکھنے والے پر، و شاہدیہ اور اس کے دونوں گواہوں پر، وکالا اور ساتھ یہ فرمایا ہم سواء وہ سب برابر ہیں، دے آر ایکول ان دیٹ کرائم، اس جرم میں وہ سب برابر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔